أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سونے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لیے بالکل تیار ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا وہ پہلا سور پھونکیں گے اور اسی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ سنبھل سکے۔ بڑے بڑے پہاڑ اس طرح سے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے۔ جو انسان ہوں گے ان کو تو کوئی کیا کہے کہ کیا حالت ہوگی۔ یہ زمین و آسمان اپنا وجود نہ بچا سکیں گے۔ اور یہ اچانک ہوگا۔ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی جانور کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی ترازو سے کچھ تول رہا ہوگا، وہ اٹھی کے اٹھی رہ جائے گا اسی دن۔ کوئی گھر سے باہر ہے تو باہر ہی رہ جائے گا، واپس نہیں آئے گا کہ کچھ وصیت کر دے گا۔ وہ کل گزر گیا کہ وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں۔ اب گھر آئیں تو کچھ وصیت کریں۔ عجیب ہے قیامت۔ وہ پہلے سور میں اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ فوراً دونوں نہیں ہوگا۔ اس سور میں سب کو سلا دیں گے وہ، اور دوسرا سور پھونکیں گے تو سب کو اٹھا دیں گے۔
ایک سور ہے جو سلانے کے لیے بھی ہے، وہ بھی ہمیشہ کی نیند، اور وہی سور ہے جو جگانے کے لیے بھی ہے، اور اب عجیب جاگنا۔ کہا جاتا ہے یہ دوسرا سور جس کا آج تذکرہ آ رہا ہے دوسرا ہی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے جس میں لوگ اٹھیں گے، یہی جلانے کے لیے بھی ہے۔ وہی زندگی کا بھی سبب بن رہا ہے، موت کا بھی سبب، اور وہ جو چاہے کرے۔ یہاں بھی کبھی کبھی جو موت کا سبب ہے زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور جو زندگی کا سبب ہے کبھی کبھی موت کا سبب ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، یہ تو سور ہے، تو سور پھونکا جائے گا۔ یہ 40 سال بعد کہا جاتا ہے ان دو سور کے درمیان کافروں کو بھی سونے کا موقع ملے گا۔ حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ وغیرہ کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں، اور ظاہر حضور سے بغیر سنے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اس میں ان کو بھی سونے کا موقع مل جائے گا، ورنہ تو قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے نا، لیکن اس میں سو جائیں گے۔ 40 برس ان کو بھی سونا ہے۔ ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیز تیز چلیں گے۔ جدس کہتے ہیں قبر کو، اس کی جمع اجداث ہے، اور جدف بھی ہے، یہ فا کے ساتھ بھی ہے۔ قبروں سے نکل کر کے اپنے رب کی نسل، اس کے معنی تیز چلنا۔ یہ اصل اور نسل دنیا میں جو بولی جاتی وہ نہیں، اس کے معنی تیز چلنا۔ ینسلون نسل سے بنا ہے، اس کے معنی تیز تیز چلنا، دوڑتے ہوئے چلنا، بھاگتے ہوئے چلنا۔ کدھر چلیں گے؟ اپنے گھر کی طرف نہیں چلیں گے، اپنے محلے کی طرف نہیں چلیں گے، اپنے شہر کی طرف نہیں چلیں گے، اپنے رب کی طرف۔ جہاں سے آئے تھے ادھر چلیں گے، اسی نے بھیجا تھا نا۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تیز سے چلیں گے اپنے رب کی طرف۔ اور یہ چلنا جو ہے، اللہ والے تو بہت خوشی خوشی چلیں گے اس کی طرف، لیکن سب کو چلنا ہے تو کتنے لوگ مجبوراً چلیں گے۔ یہ مجبوری کا چلنا ہے، خوشی خوشی نہیں ہے۔ اللہ والے خوشی خوشی چلیں گے۔ ہر جنازہ بھی قبرستان خوشی خوشی نہیں جاتا، وہ کہتا مجھ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اینا تذہبونی، ہم کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ تو گھبراتا تھا اس سے، قبرستان سے۔ سب
سب پسند نہیں کرتے. یہ تو جو جانا نہیں چاہتا قبرستان وہ کہے گا ہم کو کہاں لے جا رہے ہو. اور وہ جو بندگان قدسی ہیں وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو، کیا دیر کی ہے تم نے. وہ جلدی جانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا والے جلدی کہاں کرتے ہیں. کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے، کوئی خاقان سے آ رہا ہے، کوئی توران سے آ رہا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ میت میں جلدی کرو، حکم ہے. نماز میں جلدی کرو، لڑکی بالغ ہو جائے تو نکاح میں جلدی کرو. یہ سب کام جلدی کے ہیں تو یہیں دیر ہوتی ہے. لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں آرام سے. کیا ہوا؟ کہا کوئی رشتہ آسمان سے اب تک گرا نہیں ہماری جھولی میں. بیٹھے ایک رشتہ بھی آسمان نے اب تک گرایا نہیں ہماری جھولی میں. اچھا تو تم کیوں نہیں گئے تلاش میں؟ اسی طرح جنازہ رکھا ہوا، کہا کاہے کو رکھے ہوئے؟ کہا وہ امریکہ سے چلا ہے پلین، ابھی لیٹ ہے اس لیے جنازہ بھی لیٹ ہے. کوئی لندن سے آ رہا ہے. اور نماز اس میں بھی جب وقت ہو جائے تو لیٹ کرنے کا حکم نہیں. لیکن لیٹ وہ نہیں جس کو تم سمجھتے ہو کہ 5 منٹ ہو جائے تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہو کہ لوگ گئے کہاں. یہ لیٹ نہیں ہے. اس کو لیٹ نہیں کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہو. سرکار کبھی کبھی عشاء کی نماز میں نکلے، کئی بار صحابہ سو گئے، آدھی آدھی رات ہو گئی. اس کو لیٹ کہتے ہیں. 2 4 5 منٹ میں مرے جاتے ہو، مڑ مڑ کے دیکھتے ہو کہ گئے کہاں بزرگوں دوستوں. سب ان کی جان کو دعا کرنے لگتے ہیں. یہ ہمارے کرم فرما گئے کہاں. لیکن قہر درویش بر جانے درویش، کریں تو کیا کریں. یہ لیٹ نہیں ہے. امام جب آ جائے وقت ہے وہ. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، قدرت جو چاہتی ہے. سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اتنا انتظار کیا کہ لوگ سو گئے ہیں تو تم لوگ برابر نماز میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں ہو. تو قدرت نے اتنی دیر تک نماز میں رکھا. یہ نہ سمجھو کہ جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ نماز میں ہو. نہیں، جب تک نماز کے انتظار میں ہیں آپ نماز میں ہیں. لیکن اتنا لیٹ کرنا ظہر کو کہ عصر کا وقت ہو جائے، اور عصر کو اتنا لیٹ کرنا کہ مغرب کا ہو جائے، اور مغرب کو اتنا لیٹ کرنا کہ عشاء کا ہو جائے، یہ بھیا یہ لیٹ ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ تو پھر اپنی پڑھ لو. یہ لیٹ ہے. پھر پڑھ لو. لیکن حکم ہے کہ اگر بعد میں کوئی جماعت ہوتی ہو اور وہ نفل کا وقت ہو، جیسے ظہر کا ہے عشاء کا ہے، تو جماعت ہوتی تو پھر نفل کی نیت سے شریک ہو جانا. جماعت کو تو بالکل مت چھوڑو.
جماعت علیکم بالجماع، حضور جس چیز پر زور دیتے تھے وہ جماعت ہے، اور ہمارا خوش نصیبی سے نام بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ پھر اگر ہم جماعت سے نہ ہوں گے اہل سنت، تو کون دنیا میں ہوگا؟ اور یہ بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو بریلی کہنے لگے، صرف بدنام کیا۔ اور کچھ ناخواندہ بچے تھے، وہ سمجھے نہیں وہ راز، تو بس وہ بھی سب کہنے لگے، گنگانے لگے، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ بریلی سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ وہاں ہمارے ایک ایسے رہنما پیدا ہوئے، ایک ایسے پیشوا پیدا ہوئے، ایک ایسی عبقری شخصیت آئی وہاں کہ جنہوں نے دین کو، جو بالکل اس میں ادھر ادھر کی بات ملائی جا رہی تھی، صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے بریلی سے محبت ہے، دین کو صاف ستھرا، یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا انہوں نے کیا۔ کہیں دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے؟ کسی کو یاد ہو بتا دے۔ ان سے لوگ لڑنے آئے یا دور سے لڑے، گالیاں بکیں، اس پر بھی آپ نے خوشی ظاہر کی کہ جب تک ہم کو گالی دیں گے حضور کو تو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم کو دے لیں۔ دیکھا آپ نے کیا سوچنے کا ڈھب ہے؟ وہ گالی کھا کے خوش تھے اور تم گالی بکتے ہو۔ تم میں اور ان میں کیا میل ہے؟ کجا وہ کجا تم؟ کہا ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت آبرو سب حضور کے ناخن پا پہ قربان۔ جب تک ہم کو برا بھلا کہیں گے حضور کو تو نہیں کہیں گے۔ یہی حضرت حسان ابن ثابت کہتے تھے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ فیلڈ اس لیے خالی کرانی تھی کہ خود ان کو سنی بننا تھا، اس لیے فیلڈ خالی کرا رہے تھے۔ کون؟ وہی جو کبھی غیر مقلد کہلائیں، کبھی محمدی کہلائیں، کبھی مجاہد کہلائیں، کبھی اہل حدیث کہلائے، کبھی سلفی کہلائے، بہت سارے نام انہوں نے اپنے رکھے۔ اور یہ داعش بھی یہی ہے جو فساد کا باعث ہے، یہ وہی ہے۔ یہ بھی قبر ہی اکھاڑتا ہے، مردوں کو بھی نہیں سونے دیتا، تو زندوں کو یہ کیا چین سے رہنے دیں گے؟ یہ اہل فساد ہیں۔ ان کی تربیت کس نے کی وہ دیکھو، تربیت مغرب کر رہا، امریکہ کر رہا ہے۔ جس کی بھی تربیت اس نے کی، فتنہ و فساد سے وہ زمین کو بھرے گا۔ یہ کس تھن سے دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھو۔ نہیں تم پاگل تھے؟ 11 احمق یہاں سے بھی گئے تھے داعش میں شریک ہونے کے لیے، اخبارات میں ہے کہ 11 احمق گئے تھے یہاں سے۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ کس تھن سے یہ دودھ پی رہے ہیں؟ شاید روزگار کے تلاش میں گئے تھے کہ اسی بہانے کوئی روزگار مل جائے، انجینئرنگ کیا ہے تو کوئی روزگار مل جائے۔ ولا حول ولا قوت الا، ایسے برے روزگار سے خدا کی پناہ کہ مسلمان کے خون سے ہاتھ دھوئے، اور مسلمان کو بے جگہ کرے، اور مسلم ملک کو تاخت و تاراج کرے۔
کہ صرف ان کی آرزو تم پوری کر رہے ہو. یہ دیکھ لیا کرو یہ کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا راستہ بتا دوں. یہاں سے ایک وفد جا رہا تھا علماء کا دلی. تو مجھ سے بھی کہا گیا کہ ایک وفد جا رہا ہے، آپ پسند کریں تو چلیں دلی. تو میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ کون لے جا رہا ہے، یہ لے جانے کے مصارف کون اٹھا رہا ہے. کہا حضرت آپ کو چلنے سے مطلب کوئی اٹھا رہا. ان کا نو میں ایسے نہیں جاتا. کوئی مجھے استعمال کر رہا ہو تو میں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے ہے. لیکن لوگ پڑھ کے ہی جھوم رہے ہیں تو کیا کیا جائے پھر. ساری داد و تحسین اسی موقع پہ دے دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مجھے استعمال تو نہیں کر رہا ہے. میں گرا پڑا آدمی ہوں، نہ جاؤں گا تو کیا تم لوگ بڑے بڑے مولوی ہو جاؤ. تھیلا لے کر کے کچھ لوگ دلی اور بمبئی ایک کر دیتے ہیں. انہوں نے تھیلا سلا کے رکھا ہے، ضرورت پڑی دلی چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کون بلا رہا ہے. تو سور پھونکا جائے گا. سور دوسرا جو سور ہوگا سور اسرافیل، اس میں مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. جدس اس کی جمع اجداس، اور فا بھی آیا ہے. جیسا کہ آیا پھونکا جائے گا سور تو اچانک مردے اپنے قبروں سے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، تیزی سے چلیں گے. یہ چلنا جو ہے اختیاری نہیں ہوگا، سب کا اضطراری ہوگا. کچھ لوگ مجبوراً چلیں گے، کچھ ہے خوشی خوشی چلیں گے. قالوا یا ویلنا، کہیں گے اے خرابی ہماری، اے ہلاکت ہماری، اے تباہی ہماری، اے بربادی ہماری. ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. کہیں گے خرابی ہماری. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے مرقد سے، ہماری خوابگاہ سے کس نے ہم کو اٹھا دیا. پوچھیں گے. آرام سے سو رہے تھے، بتائیں نہیں کہ 40 سال یہ بھی سو لیں گے. اب جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن. یہ یعنی یہ اٹھنا وہ ہے جو الرحمن نے وعدہ کیا تھا کہ اٹھائیں گے. ہم سلائیں گے بھی اور ہم اٹھائیں گے بھی. یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے، اٹھائیں گے. جو رحمان نے وعدہ کیا تھا یہ وہ ہے، یہ وہ اٹھنا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور جو کچھ رسولوں نے کہا تھا سچ کہا تھا. بالکل کہ سونے کے بعد بالکل سونا اور کھونا نہیں ہے، بلکہ اٹھنا ہے. پھر اٹھنا پڑے گا. اچھا مزے کی بات، آپ سو کے جب اٹھیں گے 40 سال تو ناشتہ پانی کی طرف نہیں جائیں گے. کوئی ناشتہ پانی کی کسی کو فکر نہیں ہوگی، سب اپنے رب کی طرف جائیں گے. کہیں یہ کون کہے گا؟
کہ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا، تو فرشتے کہیں گے، مومنین کہیں گے، اور ایک قول میں ہے کہ یہی لوگ کہیں گے جو نہ ماننے والے ہیں، ارے یہ تو وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ نے جو کہا تھا اور رسولوں نے جو ہم سے کہا تھا سچ کہا تھا۔ تینوں بات ہے، قائل تینوں کو بتایا گیا، مومن بھی کہیں گے، ملائکہ بھی کہیں گے، اور خود کافر بھی کہیں گے او یہ وہی ہے، ہم جھٹلاتے رہے کہ نہیں نہیں، جب سو جائیں گے سڑی گڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اٹھیں گے، کہا نہیں یہ تو اٹھنا پڑا۔ ان کانت الا صیحہ، یہ نہیں ہوگا مگر ایک چیخ زبردست، صیحہ مانے زبردست چیخ، چنگھاڑ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، کوئی جھیل نہیں پائے گا اس چیخ کو۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اچانک سب ہمارے پاس سب حاضر ہو جائیں، سب ہمارے ایک چیخ میں تو سب ہمارے پاس آ جائیں گے، سب حاضر کر دیے جائیں۔ یہ ہے خدا کے حضور حاضر، ایک چیخ سب کو جمع کر دے گے، ایک چیخ میں سب منتشر ہو گئے تھے اور ایک چیخ میں سب مجتمع ہو گئے، چیخ ہی ہے جو منتشر بھی کر رہی ہے اور چیخ ہے جو مجتمع بھی کر رہی ہے، سب ایک چیخ میں سب خدا کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ ظلم کا دن ہے ہی نہیں، یہ انصاف کا دن ہے۔ دنیا میں ظلم ہی تو ہے، انصاف کدھر ہے؟ ہر جگہ انصاف کا خون ہی تو ہو رہا ہے، آدمی کا بھی اتنا خون نہیں ہوا جتنا انصاف کا خون ہوا، بلکہ آدمی کا خون بعد میں ہوا، انصاف کا خون پہلے ہوا، بہت زیادہ انصاف نہیں ہے۔ اور اگر یہاں انصاف ہوتا تو انصاف کا دن کیوں رکھا جاتا؟ انصاف نہیں ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کبھی بیٹی باپ سے کہتی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کبھی بیوی کہتی ہے شوہر سے آپ نے انصاف نہیں کیا، کبھی بھائی بھائی سے کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا، کبھی پڑوسی پڑوسی سے کہتا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کبھی محلہ دوسرے محلے سے کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں، کبھی ایک ملک دوسرے ملک سے کہتا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں، کبھی چھوٹی طاقتیں بڑی طاقتوں سے کہتی ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، سچ کہتی ہیں، اس میں بہت کچھ سچائی۔ جب انصاف ہوگا تو دیکھنا کہ کس کو کہتے ہیں انصاف، وہ انصاف کا دن ہوگا، دیکھنا کس کو کہتے ہیں۔ یعنی سینگ والے جانور نے اگر بے سینگ والے کو مار دیا تو بدلہ لیا جائے گا، کیوں مارا آپ نے؟ مارا کیوں؟ یہاں ٹوپی لگائے لگا کے نعرہ لگاتے،
اسی لیے ٹوپی بنائی ہے کہ نعرہ لگاؤ، جھگڑا کرو۔ کس نے آپ کو پرمیشن دیا؟ اسلام آیا تھا جنگ و جدال کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور کبھی تلوار بھی اٹھائی اسلام نے تو وہ بھی فساد کو ختم کرنے کے لیے اور امن و امان قائم کرنے۔ اقتدار کی حفاظت میں نہیں، اسلام کی حفاظت میں، ایمان کی حفاظت میں، جان کی حفاظت میں، آبرو کی حفاظت میں۔ اب تو اقتدار کی حفاظت میں لوگ جو ہے لڑے پڑ رہے ہیں۔ مغرب نے بتا دیا کہ بس تمہارا دشمن پڑوس میں ہے، ذرا ایران سے سنبھل کے رہنا۔ بس سعودی عرب کا خون پانی ہونے لگا، کہنے لگا بس جلدی سے اس کو ختم ہونا چاہیے، نہیں ڈر ہے کہ ہم کہیں نہ ختم ہو جائیں۔ یوں ہے، اسرائیل سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ذرا سوچ دیکھو ان کی، اس سوچ پہ یہ زندہ رہیں گے؟ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل تھا، اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، اس سے ان کی کوئی چشمک نہیں۔ بڑی گاڑھی چھنتی ہے ان کی۔ کچھ لوگ انڈیا کو مشورہ دیتے کہ تو ایسا کر، وہ ایسا کر، ذرا عربوں کو مشورہ دو کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو۔ لیکن وہ کہہ دیں گے بھائی ہم انڈین ہیں تو پھر انڈیائی کو مشورہ دیں گے۔ لیکن اتنا کہہ کے کام نہیں چلے گا۔ آپ انسان بھی تو ہیں، انسانوں کو مشورہ دیں۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بھی تو مشورہ دیں، اگر مسلمان ہیں تو۔ پہلے وہ جو دوسروں کو مسلمان تک نہیں کہتے تھے، اب ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا مسلمان سے لڑنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے بلا وجہ؟ اگر ہوتا بھی ہے تو یہ لڑائی کفر ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ مومن کو گالی بکنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن سے لڑائی کرنا یہ کفر کا کام۔ کام تو کفر کا ہے، وہ بھلے کافر ہو کہ نہ ہو، لیکن کام کفر کا ہے یہ۔ چلو تو آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، قیامت کے کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو قوم و مکان کا، زمین و زمان کا، دونوں جہاں کا، سارے جہاں کا خالق ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے۔ یہ شان ہے اس کی حکومت کی، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ خدا ہو کے ذرہ برابر ظلم نہیں۔ تم کی چپدی نہ چپدی کا شوربہ، کیا دوسروں پر اپنا روب جمانے کے لیے بیٹھ گئے ہو، اور بندر بھبکیاں روز دیتے رہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا آدمی مرنے کے بعد دوبارہ بھی مرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ذرہ برابر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ یہاں ظلم بہت بڑے گناہ کا نام ہے۔
ظلم نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر. ظلم بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم ہے. جو اس کی جگہ ہے اس کو نہ دینا. جو جس کی جگہ ہے قدرت دے دے گی اس کو، ظلم نہیں ہوگا. اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ بندگی کو ایسی جگہ رکھ دیا جو خدا تھا ہی نہیں. بہت بڑا ظلم. ظلم نہیں ہوگا، ذرا بھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن جو تاریکی ہوگی یہی ظلم کی ہوگی. سمجھے آپ؟ یہ سب گناہ کی ہی تاریکی ہوگی. الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکی ہو جائے گا. تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزون، اور کسی کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. تجزون، کسی کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو تم کرتے رہے. تمہارا کیا ہوا ہی تمہارے سامنے آئے گا. جو تم نے کیا ہے نا وہی تمہارے سامنے آئے گا، کوئی الگ سے نہیں. بدلہ کا مطلب ہے جو آپ نے کیا ہے. اور کچھ لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ بڑا اچھا بدلہ مل جائے. ارے بدلہ چاہیے تو کچھ کرو. بدلہ اگر چاہیے آپ کو تو کچھ کرو، وہی تو آئے گا تمہارے سامنے. آپ کچھ تو کر ہی نہیں رہے ہو. وہاں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہاں کے لیے تو جانے کیا کیا کر ڈالا ہے آپ. یہاں بڑے بڑے محل آپ نے بنا لیے، یہاں بڑے بڑے قلعے آپ نے بنا لیے، یہاں بڑی بڑی جائیدادیں آپ نے بنا لی، یہاں بڑا بینک بیلنس آپ نے بنا لیا، بڑی تجوریاں آپ نے بنا لی. یہاں کی تجوری میں نہیں آیا تو پھر باہر اٹھا کے رکھ دیا گیا. اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ باہر سے لے آئیں گے، لیکن جب آ گئے تو اس کا نام ہی نہیں لیتے. وہ جیسے وہ قصہ ہی بھول گئے کہ باہر سے کہا ہم لے تو نہیں آئیں گے، ہم باہر خود ہی جائیں گے. اس صلح مصالحت کریں، خود لائے نہیں، خود ہی باہر جانا شروع کر دیا. کیا بکواس کرتے ہو، کہتے کیا ہو، کرتے کیا ہو. تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، میل نہیں کھاتا. خیر، جو کہو کر کے بتاؤ کہ ہاں یہ ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے کیا. تو یہاں کے لیے تو بہت کچھ ہوا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت میں نے ایک بہت شاندار ہوٹل بنایا ہے، آپ چل کے ذرا اس کو دیکھ لیں. تو میں نے دیکھا اس کو، واقعی بہت اچھا بنایا تھا. اور میں نے ان کو مبارکباد بھی دے دی، اسی لیے لے بھی گئے تھے. ایک نیا خوش آمدی وہ تلاش کر رہے تھے. میں نے مبارکباد بھی دی، ٹھیک ہے مبارک ہو آپ.
لیکن ہمیں وہ کام دکھائیے جو آپ نے کچھ آخرت کے لیے کیا ہو۔ تو کہنے لگے دعا کیجیے۔ تو میں نے کہا یہ کام جب کر رہے جب تو دعا آپ نے نہیں کرائی مجھ سے، جب دنیا بنا رہے تھے جب دعا نہیں کرائی، اب آخرت کے لیے میں دعا کروں تب بنے گی، تو آخرت مولوی کی دعا سے بنائیں گے اور دنیا میں دوا کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کچھ اپنی آخرت کے لیے کرو، کچھ مدرسے بناؤ، کچھ خانقاہیں بناؤ، کچھ مساجد بناؤ، کچھ مشاہد بناؤ، کچھ جماعت خانے بناؤ، کچھ کالج بناؤ، ٹیکنیکل کالج بناؤ، میڈیکل کالج بناؤ، کچھ قوم کے لوگوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اللہ واسطے، جو نہیں پڑھ سکتے پڑھاؤ لکھاؤ، اڈاپٹ کرو انہیں، کچھ کام کرو اپنی آخرت کے، کچھ غریبوں کی جھوپڑی بناؤ، سر چھپانے کی جگہ ہو، کچھ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، کچھ پیاسوں کو پانی پلاؤ، کچھ گرے پڑے لوگوں کو اٹھاؤ، کچھ بیماروں کی عیادت کرو، کچھ لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، کچھ لوگوں سے اچھی بات کر کے ان کا دل خوش کرو، کچھ نہیں ہے کرنے کو تو اچھی بات کر کے ان کا دل خوش کرو، کچھ بیماروں کی مزاج پرسی کرو، پوری انسانیت کے لیے دعا کرو کہ اس کا بھلا ہو۔ بالخصوص مسلم دنیا جو مظلوم و مقہور اس وقت ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کرو، کچھ کام کرو، اس لیے کہ یہی عمل کل آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں صاحب کہا جا رہا ہم بدلہ تم کو نہیں دیں گے مگر وہی جو تم نے کیا ہے، ہمارا کیا ہوا کل ہمارے سامنے آئے گا اور کہا جائے گا آپ نے یہ کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل جو آپ نے کیا ہے بہت بڑا ہو جائے گا نیکی میں، آپ نے سمجھا تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور ایسے گناہ کا معاملہ بھی ہے، آپ نے چھوٹا گناہ سمجھ کے کیا تو وہ بڑا ثابت ہوگا۔ تو بس اب محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو کل کام آئے اور ہمارے سامنے اچھی شکل میں وہ آئے۔ ویسے تو مغفرت اس کے فضل سے بھی ہی ہوگی اور اس کی رحمت سے ہوگی، لیکن یہ بدلہ بھی ضرور دیا جائے گا جو آدمی عمل کر رہا ہے۔ جبھی تو روزہ دار کو باب الریان سے داخل کریں گے، یہ بدلے تو دیا جا رہا ہے، روزہ رکھا ہے تو اس دروازے سے داخل کریں گے، اور ادھر سے جو داخل ہو گیا کبھی پیاسا ہوگا ہی نہیں۔ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، باب الزکوٰۃ سے داخل ہوگا، یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ دی ہے تو جائے گا باب الزکوٰۃ سے، نماز پڑھی ہے تو باب الصلاۃ سے جائے گا، بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہر کام کو اس امید پر کرو کہ کل جب یہ ہمارے سامنے آئے تو اچھی شکل میں آئے اور اچھا بدلہ ہو کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.